الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وہ آگ جس کا ایندھن ہے لوگ اور پتھر، اس آگ پر بڑے سخت رویے والے اور سخت جسم و جان والے فرشتے مقرر ہیں۔
جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے یا دیا گیا ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے جس امتحان کے لیے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے، جو اصل کامیابی ہے، وہ جہنم سے بچ جانا اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لینا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ گیا، بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ ہے اصل میں کامیاب۔ تو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی جو جزیات اس امتحان کی ہیں اور جتنی بھی اس کی تفصیلات ہیں، اس کا اصل مطمع نظر ایک مومن کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جانے والا بن جائے۔ اللہ کریم نے قرآن میں بار بار جہنم کا ذکر کر کے، جہنم کی آگ کا ذکر کر کے ڈرایا ہے، انذار کیا ہے، تنبیہ کی ہے کہ تاکہ لوگ جہنم سے ڈر جائیں اور جنت کا لالچ، جنت کی امید، جنت کا طمع دل میں رکھیں، اللہ کے انعامات حاصل کرنے کی امید، توقع، اور اللہ کے عذابوں کا خوف، یہ دونوں چیزیں ہوں تو ایمان موجود ہوتا ہے۔ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے عذابوں سے ڈر بھی لگے اور انسان کو اللہ کے انعامات کی امید بھی ہو۔ اگر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں تو ایمان بین الخوف والرجاء، یہی ایمان ہے۔ وگرنہ یہ جو کہا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کسی عذاب سے ڈر کے نہیں کرنی چاہیے اور کسی انعام کے لالچ میں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کی بندگی صرف اس لیے کرنی چاہیے کہ اللہ لائق بندگی ہے، لائق عبادت ہے، بس صرف اس لیے کرنی چاہیے۔ اب بظاہر یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ ہم صرف اس لیے اللہ کی بندگی کریں کہ وہ بندگی کے لائق ہے، نہ ہمیں انعام کا لالچ ہو، نہ اللہ کے عذاب کا خوف ہو۔ لیکن یہ تصور عبادت، یہ قرآن کے تصور عبادت سے مختلف ہے، یہ اس کے خلاف۔ قرآن کا تصور عبادت یہ ہے کہ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ کو جب تم نے پکارنا ہے تو دل میں خوف ہونا چاہیے، اور خوف کس چیز کا؟ اللہ کی ناراضگی کا خوف۔ خوف کس چیز کا؟ کہ وہ ناراض ہو گیا تو کہیں ہمیں جہنم میں نہ پھینک دے، اس بات کا خوف۔ اور طمع کس بات کا؟ طمع اس بات کا کہ اللہ ہمارے اوپر راضی ہو جائے، ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں جنت مل جائے۔ لہٰذا یہ دونوں تصورات ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ وہاں سورہ سجدہ میں جہاں فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، جو راتوں کو اٹھتے ہیں اور ان کی پشتیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں۔ کس لیے کرتے ہیں؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا، گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے سامنے، روتے ہیں اللہ کے سامنے۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ کہیں ہم عذاب کے مستحق نہ ہو جائیں تو ہمیں عذاب سے بچا لے اور ہم جنت والے بن جائیں۔ بس یہ طمع ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی اور جنت مل جائے، اور یہی خوف ہوتا ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں۔ اگر یہ خوف اور یہ امید اور طمع، اور جو الٹیمیٹ طمع اور الٹیمیٹ ریزلٹ یہی ہے، اگر یہ فکر لگ جائے انسان کو تو یہی ایمان کی نشانی ہے۔ اور اصل انسان کو جو دنیا میں جو جس چیز کی کامیابی کی طرف جانے کے لیے، اپنا رویہ درست کرنے کے لیے، اپنے گھروں کی اصلاح کے لیے، اپنے معاملات درست کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے، وہ اسی خوف اور اسی امید کی ضرورت ہے۔ اگر یہ دو چیزیں لگ گئیں، کیونکہ انسان دنیا میں جتنے بھی کام کرتا ہے اس کے اندر اللہ نے خوف بھی رکھا ہے، اس کے اندر امید بھی رکھی۔ ہر کام ان دو وجوہات میں سے کسی ایک وجہ پر کرتا ہے، یا تو اس لیے کرتا ہے کسی سے ڈر رہا ہوتا ہے، کسی کا خوف ہوتا ہے، کوئی ڈنڈے کا خوف ہوتا ہے، کسی نقصان کا خوف ہوتا ہے،
کوئی کہیں سے خطرہ ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوتا ہے، یا پھر یہ کسی امید پر کر رہا ہوتا ہے، اس کو کہیں سے منافع کی توقع ہوتی ہے، کہیں سے فائدہ ملنے کا کوئی امکان ہوتا ہے۔ سارا کا سارا عمل، بلکہ ساری زندگی انسان کی انہی دو انسان کی شخصیت کے جو پہلو ہیں اسی کے گرد گھومتی ہے، یا یہ ڈر کے کرتا ہے یا کسی امید پر کرتا ہے۔ یہی ڈر اللہ کا ڈر ہو جائے، اللہ کے عذابوں کا ڈر ہو جائے، یہی امید اللہ کے انعامات کی امید ہو جائے، تو یہ عین ایمان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ ایمان نصیب فرمائے۔ لیکن جس شخص کو یہ ایمان مل جائے اور اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ مجھے ہر صورت میں جہنم کی آگ سے بچنا ہے، تو پھر اور ہر صورت میں مجھے انشاءاللہ جنت میں جانا ہے، جس کو یہ طمع اور لالچ لگ جاتا ہے، یہ تڑپ لگ جاتی ہے، اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ زندگی میں پھر امن چین سے نہیں رہتا، اس کو ہر وقت یہ فکر لگی ہوتی ہے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، کہیں مجھ سے کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کے عذابوں کا باعث ہو جائے، اور کوئی مجھ سے ایسا کوئی عمل ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی خوشنودی کا باعث ہو جاتا ہے، ہو سکتا تھا۔ جب اس کو یہ تڑپ لگ جاتی ہے تو اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اور متقی ہی کامیاب ہے۔ اللہ نے جنت متقین کے لیے بنائی۔ اللہ اکبر، اللہ کرے ہمیں یہ تڑپ لگ جائے۔ اور کیا خیال ہے کہ مجھے اور آپ کو جب ہمیں یہ تڑپ لگ جائے کہ ہم نے جہنم سے بچنا ہے انشاءاللہ اور جنت میں جانا ہے، تو وہ کیسی جنت ہوگی جس میں ہمارے گھر والے نہ ہوں؟ وہ کیسی جنت ہوگی جہاں ہمارے ماں باپ نہ ہوں؟ وہ کیسی جنت ہوگی جہاں ہمارے بہن بھائی نہ ہوں؟ وہ کیسی جنت ہوگی جہاں ہماری اولادیں نہ ہوں؟ ہمیں وہ جنت چاہیے جہاں ہماری اگلی پچھلی نسلیں اکٹھی ہو جائیں، اور اگر نسلیں اکٹھی ہونے سے خوشحالی اور خوشی اور خوشگواری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو پھر نسلوں کو بھی جہنم سے بچانے اور جنت میں لے جانے کا بندوبست کرنا چاہیے۔ یہی اللہ کریم فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اگر تمہیں اللہ کے نظام امتحان پہ ایمان ہے، اگر تم ایمان رکھتے ہو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچا لو۔ اللہ اکبر۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ تو تہجد گزار ہیں اور آپ جو ہیں وہ روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ کے اہل خانہ جو ہیں ان کا طرز عمل ہی مختلف ہے۔ ان کو نہ اللہ کا خوف، نہ گھر والے کا خوف، نہ گھر کے سربراہ کا خوف، ان کو آپ نے اپنی مرضی پر چھوڑا ہوا ہے، تو قیامت والے دن اس وجہ سے صرف وہ نہیں پکڑے جائیں گے، آپ بھی پکڑے جائیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنے گھر کا سربراہ ہے، یہ ہر شخص کی ایک رعیت ہوتی ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص کی ایک راج دہانی ہوتی ہے، اور اس کی جو رعیت ہے اس کے بارے میں قیامت والے دن اس سے پوچھا جائے گا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ لہذا جو آدمی ہے، ہر شخص کی رعیت کے پیمانے مختلف ہیں، کسی کی کتنی رعیت ہے، چھوٹی رعیت ہے، بڑی رعیت ہے۔ اگر کوئی بالکل بیچلر اکیلا زندگی گزار رہا ہے تو یہ 5-6 فٹ کی کائنات، یہ اس کی رعیت ہے، اس کے بارے میں اس سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ اور اگر یہ گھر والا ہے، خاندان والا ہے، تو جو آدمی کوئی بھی مرد ہو، والرجل راع فی بیتہ، وہ اپنے گھر کا نگہبان ہے، اور وَهُوَ مسئول عنہ، اور اس گھر کے بارے میں اس سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ اب گھر میں ماں ہے، گھر میں بچے ہیں، گھر میں بہن بھائی ہیں، یا گھر میں آپ کے صرف اولاد ہے، جو کوئی بھی گھر میں ہے، زوجہ محترمہ ہے، گھر میں جو بھی ہے، اس کے بارے میں قیامت والے دن سوال ہوگا۔ اللہ، آپ تو بچ گئے اور آپ نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، تو آپ نے گھر والوں کو بھی بچانے کی کوشش کی کہ نہیں کی؟ اور اگر نہیں کی، یا ان کے بارے میں لاپرواہ ہے،
یا اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کیے رکھا کہ وہ جانے اپنا کام کریں میں اپنا کام کروں، ان کی اپنی زندگی ہے میری اپنی زندگی ہے۔ ایک تو جدید معاشرے کا یہ بڑا المیہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کسی کی زندگی میں انٹرفیئر نہ کرو، ہر شخص کی اپنی پرائیویٹ زندگی۔ اور بھائی پرائیویٹ زندگی جہنم میں جانے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی اللہ نے جہنم سے بچنے کے لیے عطا فرمائی ہے، یہ موقع دیا ہوا ہے کہ تم اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنی جان کو، اپنے جسم کو، اپنی خواہشوں کو، تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنے خیالات کو، اپنی نفسیاتی کیفیات کو، اپنے صبح و شام کے اور رات دن کے معمولات کو اس طرح بنا لو کہ تم جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جاؤ۔ اور کیا ہوتی ہے پرائیویٹ زندگی؟ میری زندگی میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، اور ہم نے ہر شخص کو، اور اب تو بچے بھی کہتے ہیں کہ ابا جی آپ اپنی زندگی گزاریں میں اپنی زندگی گزارتا ہوں، آپ کا کیا تعلق ہے میرے ساتھ؟ یعنی ایسا ایک زہر گھول دیا گیا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنا ذمہ دار ہے، یقیناً اپنا ذمہ دار ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت والے دن کسی نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا، لیکن گھر والوں کا بوجھ اس کے سربراہ نے اٹھانا ہے، جو جس کا نگہبان ہے اس نے بوجھ اٹھانا ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، لہذا گھر والوں کو اگر آپ نے جہنم سے بچانے کی کوشش نہیں کی تو آپ کا اپنے آپ کو جہنم سے بچانا آپ کے فائدے کا نہیں ہے، کام کا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک حدیث جو مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ، اللہ بڑی خوفناک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ تعالی رعیتا، اگر کسی شخص کو اللہ نے کوئی رعیت دی، چاہے اس کا جسم رعیت ہے، چاہے اس کے بچے رعیت ہیں، اس کے اہل خانہ رعیت ہیں، اگر وہ افسر بن گیا تو اس کا ماتحت عملہ اس کی رعیت ہے، اگر وہ حکمران بن گیا تو عوام الناس سارے اس کی رعیت ہیں، تو جس کو بھی اللہ نے جتنی بھی رعیت دی اب وہ ساری رعیت کا ذمہ دار ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، جتنی بڑی رعیت ہے اتنا بڑا امتحان ہے، جتنی بڑی رعیت ہے اتنا بڑا امتحان ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے سنا نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عہدہ مانگے نا ہم اس کو نہیں دیتے، جو عہدہ مانگے ہم اس کو نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں دیتے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عہدہ مانگ کر اپنی رعیت بڑی کرنا چاہتا ہے، اس کو اللہ کے نظام امتحان کی فکر ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اس عہدے کی وجہ سے پکڑا جاؤں گا قیامت والے دن اگر میں نے اس کا حق نہ ادا کیا۔ تو جس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے نا امتحان کے نظام کی، وہ عہدہ مانگتا نہیں ہے بلکہ اس کو لوگ عہدہ دینے کے لیے اس کے پیچھے پھرتے ہوتے ہیں، وہ منتیں کرتا ہے کہ نہ یہ مجھے نہ دے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا تو آنکھوں میں آنسو تھے، عمر فاروق کو بنایا گیا تو رو رہے تھے اور فکر کر رہے تھے، عثمان غنی کو تو بنایا گیا تو وہ فکر مند تھے، علی مرتضیٰ کو بنایا گیا تو وہ فکر مند تھے۔ جب یہ فکر امتحان کی ہوتی ہے کہ ساری رعیت اس کا میں ذمہ دار ہوں، اور عمر فاروق بیٹھے روتے ہیں کہ فکر کرتے ہیں کہ دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت والے دن مجھ سے پوچھا جائے گا، اس لیے کہ میں حکمران ہوں۔ تو پھر آپ بتائیں جب یہ امتحان کا نظام ذہن میں پوری طرح جاگزین ہو، سمجھ آ جائے، تو بندہ امتحان بڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ چھوٹا کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ بندے کی کوشش تو ہوتی ہے کہ میرا امتحان چھوٹا رہے، پھر کوئی عہدہ مانگتا نہیں ہے۔ اسلامی معاشرے کے اندر کوئی عہدہ نہیں مانگتا، عہدہ دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، ان اخوانکم من طلبہ، جو عہدہ مانگتا ہے دراصل وہ بددیانت ہے، اس سے بڑا خائن کوئی نہیں، اس لیے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ کسی اور مقصد کے لیے عہدہ مانگ رہا ہے۔ اگر اس کو یہ مسئولیت کا پتہ ہوتا، یہ اللہ کے مسئولیت اور جواب دہی کے نظام کی فکر ہوتی کہ مجھے یہ ملے گا تو قیامت والے دن سب کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، تو وہ کبھی یہ نہ لیتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی جتنی بھی رعیت ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، رعیت تو ہے نا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ نے رعیت کے بارے میں پوچھنا ہے قیامت والے دن۔ لہذا وہ رعیت آپ کی چھوٹی ہے، آپ کا صرف اپنا جسم ہے، شادی ہو گئی تو زوجہ بھی آپ کی رعیت میں شامل ہو گئی،
اور پھر بچے ہو گئے تو وہ بھی آپ کی رعیت میں شامل ہو گئے. مرد پورے گھر کا نگہبان ہے اور وہ پورا گھر اس کی رعیت ہے. اور عورت وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی ملکہ ہے. گھر کے اندر کے سارے معاملات کے بارے میں عورت سے بھی پوچھا جائے. لہذا یہ سسٹم اللہ نے بنا دیا. اب آپ کہتے ہیں کہ میں تو شکر ہے تہجد پڑھتا ہوں، شکر ہے میں نماز پڑھتا ہوں، شکر ہے داڑھی رکھی ہوئی ہے. کیا اہل خانہ نے بھی آگ سے بچنے کا کوئی انتظام کیا ہوا ہے؟ یا آپ نے اہل خانہ کو آگ سے بچانے کا بھی کوئی انتظام کیا؟ لمبی لمبی داڑھیوں والے، موٹر سائیکل پہ پیچھے خاتون بٹھائی ہوتی ہے اور وہ بے پرد ہوتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. گاڑی میں اکثر لوگوں کی بڑی بڑی داڑھیوں والے حاجی، نمازی، صوفی، ان کے اہل خانہ پردہ نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مانتی نہیں، آپ کی بات مانتی نہیں. جب وہ بات نہیں مانتی تو ہم خوش ہیں، مطمئن ہیں، اس کی اپنی زندگی ہے، میری اپنی زندگی. اور نہیں بھائی، وہ جہنم میں جائے گی، آپ کو بھی لے کے جائے گی. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے رعیت دی ثم یموت یوم یموت، پھر جب اس کی موت آئی اور اس حال میں موت آئی کہ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے دھوکے میں تھا، اپنی رعیت کے بارے میں دھوکا کرتا تھا. دھوکے میں تھا، یہ دھوکا کرتا تھا. غاش غش سے ہے، اور غش کا مطلب ہوتا ہے المکر والخدیعہ، چلاکیاں کرنا اور دھوکا کرنا. تو جو بندہ اپنی عوام کے ساتھ دھوکا اور چلاکیاں کرتا ہے، اگر وہ حکمران ہے اور اگر وہ افسر ہے، اپنے عملے کے ساتھ دھوکا اور چلاکیاں کرتا ہے، اگر وہ گھر کا سربراہ ہے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ دھوکا اور چلاکیاں کرتا ہے، یا وہ سیانہ بنتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے ان کی اپنی زندگی ہے، میری اپنی زندگی ہے، جبکہ اللہ نے حکم دیا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم نے خود بھی جہنم سے بچنا ہے، ان کو بھی بچانا ہے. اور آپ اگر ان کو نہیں بچا رہے تو آپ دھوکا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں، ان کو دھوکا دے رہے ہیں. اور اگر نہیں بچا رہے، فرمایا جو شخص اس حال میں مر گیا وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں ان کو دھوکے میں رکھا، یا خود دھوکے میں رہا. إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ، جتنا بڑا مرضی صوفی، حاجی، نمازی، ملک، چودھری ہو، اللہ اس کے لیے جنت کو حرام کر دیتا. إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. یہ بخاری شریف کے اندر بھی حدیث ہے، یہ مسلم شریف کے اندر بھی، اور مختلف روایتیں ہیں. اللہ اکبر. تو سب سے جو اہم کام ہے کرنے والا وہ یہ کہ انسان اپنی اصلاح بھی کرے اور پھر اپنے اہل خانہ کی اصلاح بھی کرے. خود بھی جہنم سے بچنا ہے اور گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانا. اگر آپ نے گھر والوں کی طرف سے آپ بالکل بے فکر ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دیوس ہے نا، دیوس، وہ جنت میں نہیں جائے گا. دیوس کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جن کے گھر میں بے پردگی، عریانی، بے حیائی ہو رہی ہو اور اس کو غیرت ہی نہ آئے. اس کو غیرت ہی نہیں آتی. اس کی بیٹیاں، اس کی بہنیں، اس کی بیوی، اس کی ماں بے پردہ گھومتی ہیں، غیر محرموں کی بے باک نگاہیں ان کو چہروں پر پڑتی ہیں، ان کے جسموں پر پڑتی ہیں. اس کو غیرت ہی نہیں آتی. اور جس کو غیرت نہیں آتی وہ دیوس ہے، اور جو دیوس ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، آپ جتنے مرضی بڑے حاجی نمازی ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر آپ کی اولادیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کو ان کے بارے میں، اولاد کے بارے میں بھی قیامت والے دن پوچھا جائے گا. آپ اس کے مالک تھے، نگہبان تھے، آپ نے ان کو کیا تربیت دی، کس رستے پہ لگایا. ایک تو نیک بچہ ہوگا تو ویسے ہی فائدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مر جاتا ہے نا تو صرف 3 چیزیں بچتی ہیں، باقی ساری ختم ہو جاتی ہیں. جو باقی بچتی ہیں وہ 3 چیزیں، باقی سب ختم. انقطع عملہ، جو ہی موت آئی ہر چیز منقطع ہوگی. کاروبار بند، نوکریاں ختم، زندگی ختم، سانس ختم، عمل کی قوت ختم، عمل کی مہلت ختم، ہر چیز ختم. انقطع عملہ.
اللہ اکبر، جس جس چیز کے بارے میں ہم ساری زندگی لگائے ہوئے ہیں سب ختم، بچے گا کیا؟ فرمایا 3 چیزیں بچے گی۔ ایک چیز یہ بچے گی کہ اگر کسی کو کوئی صدقہ جاریہ کا کوئی کام کیا ہے، کوئی مسجد بنائی ہے، لوگ اس میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ثواب چلتا رہے گا، میٹر چلتا رہے گا، سبحان اللہ۔ کہیں نلکا لگایا ہے، پانی لوگ پی رہے ہیں، جب تک لوگ پانی پئیں گے تب تک صدقہ جاریہ۔ کوئی بھی ایسا کام، حتیٰ کہ مصلی خرید کے دیا کسی کو، جب تک لوگ اس پر نماز پڑھتے ہیں تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ کہیں درخت لگایا ہے، جب تک لوگ اس درخت کے سائے میں بیٹھتے رہیں گے، اس درخت سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کو ثواب اور اجر ملتا رہے گا۔ کوئی صدقہ جاریہ کا کام، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ دوسرا فرمایا کہ علم، کہ کوئی ایسا علم ينتفع به، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، نافع علم۔ آپ نے کسی کو علم پڑھایا، وہ اس سے فائدہ لے رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور فائدہ لینے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آپ نے ان کو دین کی بات بتائی ہے اور وہ اخروی فائدے کے لیے کام کر رہا ہے، دین کا علم پڑھایا ہے، یقیناً یہ بھی علم نافع ہے، اور یہ سب سے زیادہ علم نافع ہے کہ آپ نے کسی کو دین کا علم پڑھایا، اللہ کا راستہ دکھایا، جہنم سے بچنے کا راستہ دکھایا، لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، آپ نے کوئی ایک بات بتائی اور آپ کی وجہ سے کسی کو ہدایت مل گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ علی، اگر تیری وجہ سے ایک بندہ ہدایت پر آ جائے نا، ایک بندہ کوئی غلط کام چھوڑ کر سیدھے رستے پر آ گیا، فرمایا تیرے لیے یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور سرخ اونٹ اس دور میں مہنگی ترین سواری تھی، تو جو مہنگی ترین سواری، کوئی مہنگا ترین کوئی اس وقت کموڈٹی کوئی ہو سکتا تھا، مال جائیداد، اس سے بھی بہتر ہے کہ کوئی ایک شخص آپ کے علم سے، آپ کے کہنے سے، آپ کے علم سے فائدہ اٹھا کے وہ ہدایت پر آ جائے، یقیناً بہت بڑا۔ لیکن وہ علم جس کو آپ دنیا کا علم کہتے ہیں، کسی نے کسی کو الیکٹریشین بنا دیا، کسی نے کسی کو پلمبر بنا دیا، کٹائی سکھا دی، سلائی کڑھائی سکھا دی، اب وہ تو مر گیا، پیچھے وہ اپنا روزگار چلا رہا ہے اسی سلائی کڑھائی سے، اسی سیکھے ہوئے علم سے، تو کیا وہ فائدہ نہیں اٹھا رہا جب وہ حلال روزی کما رہا ہے؟ اور آپ نے اگر اس کو سکھاتے ہوئے یہ نیت کر لی، بس انما الاعمال بالنیات، نیت یہ کر لیں کہ میں اس کو یہ کام سکھا رہا ہوں، یہ حلال روزی کمائے گا، اللہ مجھے اجر عطا فرمائے، بس یہ نیت کر لی۔ اگر آپ نے یہ نیت کر لی تو کوئی بھی دنیا کا کام آپ نے کسی کو سکھایا ہے، اگر وہ جائز اور حلال کام ہے اور اس کے ذریعے سے وہ حلال روزی کما رہا ہے، تو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو اجر ملتا ہے۔ اور وہ اگر آگے کئی لوگوں کو سکھایا جائے گا کہ اسلام کے اندر دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، دین نام ہی اس بات کا ہے کہ دنیا آخرت کے لیے گزاری جائے، دنیا کی زندگی آخرت کے لیے گزاری جائے، اگر یہ طے کر لیا تو ہم سب کی زندگی، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ہماری نوکریاں، ہمارے کاروبار، ہمارے معاملات، یہ سارے کے سارے آخرت کے لیے ہو سکتے ہیں، اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ اللہ ہم نے اس کا اجر آخرت میں لینا۔ مصیبت تو یہ ہے کہ یہاں کوئی تقریر کرے، یہاں کوئی جمعہ پڑھائے، یہاں کوئی کتاب لکھے، یہاں کوئی پروگرام کرے، یہاں کوئی دین کی بات بتائے، یہاں کوئی دنیا کی بات بتائے، اس نے فائدہ یہی لینا ہے، اس نے اپنا فائدہ یہی لینا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہماری نیتیں خالص فرمائے۔ جس کی نیت یہ ہے کہ مجھے فائدہ بس یہاں ملے، اس کو آگے فائدہ پھر کیسے ملے گا؟ جس نے دنیا میں ہی ثواب چاہا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کا ثواب دے دیتا ہے۔ جو آخرت اس کے پروگرام میں شامل ہوگی تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، فائدہ دنیا میں بھی ہوگا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہوگا۔ اگر کسی کی بات پسند کی جا رہی ہے، اس کو مقبولیت حاصل ہو گئی ہے، لوگوں کے ہاں وہ بڑا مقبول ہو گیا ہے، اللہ اکبر، تو اگر اس کی نیت یہ تھی نا کہ میں آخرت میں مجھے اجر ملے، نیت یہ تھی، تو اس کی مقبولیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ مومن کے لیے پہلی خوشخبری ہے کہ اللہ نے اس کے عمل کو قبول کر لیا، یہ تو خوشخبری ملی۔ اگر نیت یہ تھی
تو اس کو دنیا میں ہی اللہ نے خوشخبری دے دی کہ قیامت والے دن انشاءاللہ اللہ کے ہاں یہ مقبول ہوگا عمل. دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت اور مقبولیت عطا فرما دیتے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ گھر والوں کو تیسری بات جو انسان کا عمل جاری رہتا ہے وہ یہ کہ بچے کی تربیت اچھی کی، نیک اولاد پیچھے چھوڑ گیا. فوت ہوا تو اولاد جو چھوڑ کے مرا ہے وہ نیک اولاد ہے. اور نیک اولاد کیا کرتی ہے؟ یدعو لہو، وہ اس کے لیے دعا کرتی. اور جب نیک اولاد دعا کرتی ہے تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے اگر حالات وہاں اچھے ہوں تو وہ مزید اچھے کر دیے جاتے ہیں، اگر وہ برے حالات میں ہوں اس کے عذاب کی تخفیف کر دی جاتی. وہ پوچھتا ہے فرشتوں سے آج کیا ہوا، یہ تبدیلی کیوں واقع ہوئی ہے؟ اللہ اکبر، اس کو بتایا جاتا ہے تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی ہے. اور جس کو یہ پتا ہو کہ میری اولاد کی دعا سے مجھے فرق پڑتا ہے تو پھر وہ اس کو انتظار رہتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ پیچھے سے کمک آئے، یہ دعا کریں گے میرے حالات بہتر ہوں گے. تو کوئی نیک اولاد چھوڑ کے جاؤ گے تو پیچھے سے دعا کرے گا نا. لہذا جب تک ہم یہاں دنیا میں موجود ہیں دوہری ذمہ داری ہے، والدین کے لیے دعائیں بھی کریں اور اپنی اولادوں کو دعائیں کرنے والے بنا کے جائیں، ان کو ایسی تربیت دے کے جائیں. اور سن لیجیے آج کل نیک کا بھی سمجھ نہیں آتی نیک کون ہوتا ہے. نیک بھی ایک ایسا لفظ ہے جس کی ہمیں شاید آج کل تو سب سے زیادہ یہ کنفیوزڈ لفظ ہے کہ نیک کون ہوتا ہے. ہم نے نیک اس کو سمجھا جیسے لمبی داڑھی رکھ لی، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی، سر پہ کوئی پگڑی ٹوپی رومال باندھ لیا تو سب سے زیادہ نیک ہے. ٹوپی رکھ لی تو بھی نیک ہے، پگڑی باندھ لی تو پھر تو کیا ہی بات ہے. یہ نیکی کا تصور ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا پھر کوئی شخص اگر 5 وقت نماز پڑھ لیتا ہے، بلا شبہ نماز بنیادی فریضہ ہے، اور نماز کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کسی شخص کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو. یہ اتنا بڑا عمل ہے. لیکن کیا نماز پڑھنے کے باوجود لوگوں کے ساتھ ٹھگی مارنا، لوگوں کے ساتھ بددیانتی کرنا، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنا، لوگوں کے ساتھ بد معاملگی کرنا، وہ بندہ نیک ہوگا؟ اس کو نیک نہیں کہا جا سکتا. نیک وہ ہے جس کو جتنی فکر اللہ کو راضی کرنے کی ہو اتنی ہی فکر اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کی بھی ہو. اگر اس کو اتنی فکر ہے تو آپ اپنے بچوں کو یہ تربیت دے کے جائیں. ہر بندے کی عزت کرنی، ہر ایک کی عزت کریں، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں کے اوپر شفقت کریں. یہ آپ جب تربیت کر کے جائیں گے، بچوں کی تربیت ایسی کی ہے تو آپ جب چلے جائیں گے بچہ دعا کرے چاہے نہ کرے. ایک تو ہے نا اس نے دعا کرنی ہے، ایک یہ ہے کہ وہ دعا نہ بھی کرے، وہ جو بھی نیکی کرے گا آپ کو اس کا فائدہ ملے گا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے من دل علی فعل فلہ اجر فاعلہ. آپ نے جس کام کی طرف رہنمائی کی اور آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے کی وجہ سے کسی نے نیک کام کیا، اس نیک کام کا اجر اس بتانے والے کو بھی ملتا ہے. اگر آپ نے بچے کی اچھی تربیت کی ہے تو قیامت تک آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا. اگر وہ بچہ آگے اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک کر گیا اور وہ اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک کر گیا، جیسے نسل در نسل یہ تربیت ٹھیک چلتی رہے گی، ایسے ہی نسل در نسل قیامت تک آپ کو اجر ملتا رہے گا. لہذا فکر کیجئے، گھر والوں پر توجہ کیجئے، بچوں کی تربیت کا انتظام کیجئے. ہمارے ایک بزرگ تھے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے. میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا تھا. لندن میں رہتے تھے، بہت ارلی 60s میں لندن چلے گئے. تو بس ڈرائیور تھے، وہاں پہ ڈرائیونگ کی ساری زندگی. تو میں ان کے گھر پہلی دفعہ گیا 2006 میں شاید لندن میں ان کے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ خود بھی ماشاءاللہ پوری داڑھی اور ان کے بچوں کی بھی سچی داڑیاں اور سارے بچے نمازی. لندن میں رہ کے گھر کا کیا ماحول ہے، میں حیران رہ گیا. یقین کریں بہت ہی رش کا ہے. اور میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا، میں نے کہا بزرگو یہ آپ نے بچوں کی تربیت کیسے کی ہے یہاں بیٹھ کے؟ اللہ. وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، میرے بچے پڑھے لکھے ہیں، میں اتنا پڑھا لکھا کوئی نہیں ہوں.
تو میں تو بس مجھے جب دھیان آتا تھا، خیال آتا تھا نا کہ جنت جہنم کا، تو مجھے یہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں میرے بچے جہنم میں نہ چلے جائیں، تو میں بیٹھ کے رونا شروع کر دیتا، اور میں اللہ کے سامنے روتا تھا۔ بچے میرے دیکھ لیتے تھے کہ ہمارا ابا کیوں رو رہا ہے، تو بچے وہاں کے بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، خیر آج کل بچے ہر جگہ کے سینسٹیو ہوتے ہیں، تو بچے آ کے مجھ سے پوچھتے تھے ابا آپ کیوں رو رہے ہیں، تو کہتا میں ان کو بتاتا تھا کہ بیٹا مجھے ڈر ہے کہ ہم میں سے کوئی جہنم میں نہ چلا جائے۔ بس وہ کہتے تھے، بچے بھی رونا شروع کر دیتے تھے، مجھ سے پوچھتے تھے جہنم کیا ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور پھر مجھے کہتے تھے ڈیڈی آپ روئیں نا، آپ جو ہمیں کہیں گے ہم وہ کریں گے، آپ روئیں نا، بس آپ چپ کر جائیں، ہم وہ کریں گے جو آپ کرتے ہیں کہتے ہیں، تاکہ ہم سارے جہنم سے بچنے والے بن جائیں۔ تو بھائی ہم روئیں گے، ہم بچانے کی کوشش کریں گے، ہمیں فکر ہوگی تو ہماری اولادوں کو بھی فکر لگے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری اولادوں کی حفاظت فرمائے، ان کو نیک کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے آج کل تو پیار محبت انتہا پہ پہنچا ہوا ہے، اور نیکی کا معاملہ اور ان کو ٹھیک تربیت دینے کا معاملہ، اس کے اوپر ہم سارے بے فکرے ہیں۔ بچہ کہے کہ جناب میں نے فلاں چیز کھانی ہے، مر مٹ جاتے ہیں اس کو وہ دلانے کے لیے، ساری صلاحیتیں لگا دیں گے اس کو خوش کرنے کے لیے، لیکن کیا وہ جنت میں جانے والا بن گیا ہے کہ جہنم سے بچنے والا بن گیا ہے، اس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، دیکھیں نبی سارے فکر کرتے گئے، ابراہیم علیہ السلام کو فکر ہے، اللہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے بھی بتوں کی پوجا سے بچا، میری اولادوں کو بھی بچا۔ جب انسانیت کی امامت ملی، انعام مل رہا ہے اللہ سے، اس وقت تو بندہ خوشی بڑا ہوتا ہے جب انعام مل رہا ہو، اور انعام بھی کس سے مل رہا ہو؟ اللہ سے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، جا میں تجھے انسانیت کا امام بناتا ہوں، لیکن فوراً فکر لاحق ہوئی، ومن ذریتی، اللہ میری اولاد میں سے بھی بنا، ہر وقت ہر لمحہ یہ فکر رہے کہ ہماری اولاد بھی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ اگر ہم ایسے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے، فکر تو لگائیں۔ آج یہ رمضان المبارک کے اس مبارک لمحات کے اندر میں اور آپ ہم سب اللہ سے وعدہ کر لیں کہ اللہ آج سے پہلے جتنی غلطیاں ہو گئی تم ہمیں معاف کر دے، آج کے بعد جتنا ہم اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اس سے زیادہ اپنی اولادوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم یہ کوشش شروع کر دیں گے تو اللہ نے یہ ہمارے ذمے نہیں رکھا کہ آپ گھروں کا ماحول درست کرو گے تو آپ بچو گے، ہمارے ذمے یہ نہیں رکھا کہ پوری جتنی رعیت ہے آپ کی سب کو ٹھیک کر لو گے تو بچو گے، نہیں، ہمارے ذمہ صرف کوشش کرنا ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، منزل مقصود پہ پہنچانا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے۔ آج سے ہم اہل خانہ کو اچھا، اور سب سے بڑی بات کیا، بچے کہتے ہیں کہ جناب مجھے فلاں چیز چاہیے فلاں چیز چاہیے، فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، دنیا والوں کی نعمتوں کی طرف آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھو، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھو، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، ہم نے دنیا والوں کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ امتحان کے لیے دیا ہے، تو اس کی طرف اگر دھیان توجہ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھایا کرو، خود بھی نماز پہ ڈٹا رہا کرو۔ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ وہ ساری بے حیائیاں منکرات دل کی صفائیاں کر دے گا، اور ایسے ساری خرابیاں دور ہو جائیں گی، جیسے نہر کے اندر آپ 5 دفعہ نہاتے ہیں اور میل کچیل دور ہو جاتا ہے، وہ میل کچیل دور ہوتا ہے، اس سے جنت کا راستہ ہموار ہوتا ہے اگر آپ نماز شروع کریں۔ یہ ابتدا بھی نماز ہے، انتہا بھی نماز ہے اگر آپ اسی کو شروع کریں۔ لہذا 2 باتیں میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جدید ترین دور میں بچوں کے اوپر نہ ہم سینسرشپ لگا سکتے ہیں، سوشل میڈیا دنیا کائنات کی بے حیائی ان کے ہاتھ میں ہے، ہم ان کو کچھ نہیں، نہ سینسرشپ لگا سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں وہ یہ تو کر سکتے ہیں، ایک نماز اور ایک قرآن۔ بچوں کو 5 وقت کا نمازی بنائیں اور قرآن پڑھنے پہ لگا دیں۔ یہ 2 ٹولز ایسے ہیں کہ جدید ترین دور کی جدید ترین خرابیاں ہوں، حالات جتنے مرضی خراب ہو،
اللہ کے قرآن کا وعدہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز کے اندر یہ قوت ہے کہ یہ بے حیائی اور برائی کی باتوں سے خود روک لے گی اگر آپ نے بچے کو 5 وقت کا نمازی بنا دیا ہے۔ اور قرآن اگر آپ نے بچے کو سوچ سمجھ کے قرآن پڑھنے والا بنا دیا ہے تو قرآن کے اندر یہ طاقت ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ سیدھے رستے پر رکھے گا، کبھی بچے انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔